السلام علیکم، دوبارہ حاضر بریک کے بعد جی فرمائیے. اب دیکھیں ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی وہ ایک اسٹوڈنٹس کی طرف سے چلی، کچھ لیبر کی طرف سے چلی. واقعہ کیا تھا کہ لوگ بھوکے مر رہے تھے، عدم مساوات کی صورتحال تھی، اور جنرل صاحب اپنا 10 سالہ جشن ترقی منا رہے تھے. وہاں سے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ ان کے حالات ان کے قابو میں نہ رہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے، پاپولر لیڈر تھے، اچھے کام کیے، اچھے کام نہ بھی کیے، لیکن ان کے خلاف بھی آہستہ آہستہ سے ایک تحریک چلی. لیکن پہلے پولیٹیکل موبلائزیشن ہو چکی تھی الیکشنز کے دوران. جب الیکشنز میں ریگنگ ہوئی تو سب سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں. اچھا، صرف ایک سوال چھوٹا سا جواب دیجیے گا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں شافی صاحب کی طرف. اور وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے، جو زیادہ تر تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، بہت مشرف صاحب خاص طور پہ بہت ان پاپولر اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں. اس کا جو اگر آپ شہادت چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو جلوس نکلا وہ جلوس چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے تھا یا حکومت کے خلاف جو لوگوں کے جذبات ہیں اس کے اظہار کے لیے. وہ اسلام آباد سے لے کر لاہور کی سڑکوں تک پورے 26 گھنٹے وہ گھومتے رہے. کچھ سوچنا چاہیے، اور اسی لحاظ سے انہوں نے کراچی میں اس کو ختم کرنے، اس کو روکنے کی کوشش کی، تاکہ اگر ایک دفعہ لوگ آ جاتے تو ایک میتھ جو تھا MQM کا کہ وہاں پہ وہ بڑی ایک قوت ہے وہ ختم ہو جانا. ٹھیک، یہاں سے بات کرتے ہوئے یعنی دو باتوں کی طرف ہم نے جو اشارے ایک تو آئے ہیں. پہلا سوال تو یہی میں آپ سے بھی دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاپولیرٹی کا گراف ہے مشرف صاحب کا، اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت نیچے چلا گیا ہے، اور اگر اس کے کازز بہت سے مطلب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہی میڈیا کی بھی ایک پکچر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے جس کے بارے میں بہت گلہ آتا ہے کہ میڈیا غلط پکچر پینٹ کر رہا ہے. جی فرمائیے. یہ اس وقت جب ہم لمحہ موجود میں بات کر رہے ہیں تو جو ہمارے ہاں عدالتی بحران پیدا ہوا ہے اور چیف جسٹس کے حوالے سے جو اقدام کیا گیا ہے، اس اقدام پر پورے ملک میں ایک ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، اور قوم میں جہاں جہاں آپ جائیں لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے اور لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ اسے تبدیل ہونا چاہیے. اب یہ اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو اقدام ہے انتہائی غیر مقبول اور ناپسندیدہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے اب ہم آگے کیا وہی ہوگا. یعنی جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ نا یہاں صورتحال خراب ہے، یعنی لوگ ناراض ہیں، تو ناراضگی جو ہے وہ تو آئے گی اور وہ پینٹ بھی ہوگی. لیکن مغرب سے جو باتیں آ رہی ہیں کیا وہ وہی آ رہی ہیں؟ وہ صرف وہی آئینہ ہے جو مغرب ہمیں دکھا رہا ہے، یا اس کی کچھ خواہشات ہیں جو پوری ہونی چاہیے تھیں ان کے نزدیک وہ پوری نہیں ہو پا رہی؟ یعنی یہ ایک دوسری بحث ہے. تو اس سے قطع نظر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں الیکشن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. آج سیاسی عناصر کا اور سیاسی جماعتوں کا اصل امتحان یہ ہے، اور اس میں اہل اقتدار بھی شامل ہیں اور جو فوج سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، کہ وہ معاملات کو سمیٹیں، آگے کی طرف جائیں. نہیں، لیکن جس وقت آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن، اب ہم نے جو مغربی تبصرہ نگار ہیں ان کی بات کی، الیکشن کے حوالے سے بھی جب بات ہو رہی ہے ریئل ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے. اب ریئل ڈیموکریسی میں پھر نواز شریف اور بے نظیر کا کردار بھی آتا ہے، تو وہ الیکشن جس میں یہ دونوں شامل نہیں ہوں گے. میں اس لیے بار بار بات کروں کہ آج کل بہت ذرا لکھا جا رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو، اور اس حوالے سے پھر جب بات آتی ہے پھر ہمارے نیوکلیر ایسٹس کی بات آتی ہے، ہمارے انسٹیبل ہونے کی بات آتی ہے، ہمارے فیلڈ اسٹیٹ ہونے کی بات آتی ہے، اور بہت بڑی بڑی باتیں آتی ہیں. ان کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا ان کے ذہن میں کچھ بھی اور ہو سکتی ہے بات کہ جو وہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن یہ باتیں سامنے آتی ہیں. اب جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے اور الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ الیکشن جس میں یہ شامل نہ ہو دونوں یا اس طرح کی صورتحال ہو، کیا ایکسیپٹیبل ہوگا مطلب باقی، اور وہ نکال لے گا اس بحران سے جو سامنے ہے؟ بات یعنی 2002 میں الیکشن ہوا، اس میں بھی نواز شریف صاحب بے نظیر صاحبہ شریک نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے حصہ لیا. تو ایک جماعتوں کے طور پر تو وہ حصہ لیا نا انہوں نے. اور اس کے بعد جو صورتحال تھی آپ کو پتا ہے کہ حکومت جو تھی، جو آج حکومت کا جس جماعت کی ہے اور جن جماعتوں کی ہے، ان کو تو اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی. جمالی صاحب کی حکومت ایک ووٹ کی اکثریت سے قائم ہوئی، اور وہ بھی اس وقت جبکہ پیپلز پارٹی میں سے ایک گروپ توڑ لیا گیا تھا، تو وہ بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومت وجود میں آئی ہے. تو انتخاب جو ہوتا ہے وہ انتخاب ہی ایک ذریعہ ہے. اس سے قطع نظر کہ انتخاب ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخاب، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ عبوری حکومت پر، الیکشن کمیشن پر اتفاق ہو.
آزادانہ انتخاب پر یعنی اتفاق ہو، پھر دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈروں کے بغیر الیکشن لڑیں گی یا لیڈروں کے بغیر نہیں لڑیں گی، وہ ایک اور صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے جناب شیخ صاحب، بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ اور گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار، تو مطلب یہ ہے کہ یہ